شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے بچے اور آپ کی اولاد اگر آپ کو بہت زیادہ ستاتی ہے، آپ کے بچے اگر آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتے، اور جب بچوں کے والد گھر سے چلے جاتے ہیں تو بچے ماؤں کو ستاتے ہیں، اسکول نہ جانے کی ضد کرتے ہیں، یا رات کے وقت اٹھ کر روتے ہیں، ڈرتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے، یعنی کہ وہ آپ کی بات نہیں مانتے یا ضد کرتے ہیں، چاہے آپ کے بچے عمر میں بڑے ہی کیوں نہ ہوں، اگر آپ کے بچے آپ کے نافرمان ہیں اور آپ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، اور جیسا آپ کہیں گے وہ بالکل ویسا ہی کرے گی۔ اس وظیفے کے بعد پھر آگے سے تو ضد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، ماں باپ اپنے بچوں کو نہایت ہی پیار اور شفقت سے پالتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین محنت کرتے ہیں اور بچوں کو اچھا کھلانے پلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے، وہ بڑا ہو کر کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی سے اس کو مانگنا نہ پڑے۔ لیکن جب بچہ ہی تکلیف دینے لگ جائے اور ماں باپ کی کوئی بات نہ مانے، اور جب بچہ ہی ضدی بن جائے اور ماں باپ کا نافرمان ہو جائے، تو ایسی صورتحال میں ماں باپ کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جس بچے کو اس قدر محنت اور مشقت سے پالا گیا ہے، وہی بچہ اٹھ کر ماں باپ کو باتیں سنانے لگ جائے یا وہی بچہ ذلیل کرنے لگ جائے، یعنی یہاں بڑے بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر چھوٹے بچے بھی تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی وظیفہ انشاءاللہ کام کرے گا۔ اگر وہ ضدی ہیں، شرارتی ہیں اور بہت تنگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد وہ بچے بھی صحیح ہو جائیں گے، پوری اولاد ہی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، چاہے وہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں یا پھر بڑے ہیں۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح سے جان لیجئے تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کیسے سدھر جائیں گے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پھر چاہے کسی بھی نماز کے بعد، یعنی تہجد کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب یا پھر عشاء کے بعد، جب بھی آپ کو وقت میسر ہو تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو وظیفے کا عمل بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے پانی کا ایک گلاس اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی کہ درود ابراہیمی۔ آئیے ایک بار مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جان لیجئے کہ آپ نے یہ درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پانی والے گلاس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک چھوٹی سی قرآن پاک کی سورت ہے اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر آپ نے پانی والے گلاس پر پھر سے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو آیت الکرسی زبانی یاد نہیں ہے تو آپ موبائل سے یا پھر قرآن پاک سے یا پھر کسی بھی وظیفے سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے تو آیت الکرسی نہایت آسان ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر پھر سے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور یہ بات بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے جلد بازی میں یہ وظیفہ نہیں کرنا، بلکہ پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ پورے الفاظ درست طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ تو اس بات کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے، اور جب بھی کوئی کام کریں تو اسے اچھے طریقے سے کریں اور جلد بازی میں بالکل نہ کریں۔ خاص طور پر یہ وظیفہ جلد بازی میں بالکل نہیں کرنا، کیونکہ آپ ایک خاص قسم کا عمل کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے۔ تو جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 سے 12 منٹ لگیں گے، لہٰذا اچھے طریقے سے یہ وظیفہ کریں۔
اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور پھر جب آپ اس پانی پر پھونک مار لیں تو اس پانی کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ پانی اپنے بچوں کے پینے والے پانی میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر انہیں پلانا ہے، اور جتنا پانی اس گلاس میں سے نکالتے جائیں گے اتنا ہی پانی اس میں شامل کرتے جائیے گا۔ اب جب آپ یہ وظیفہ کر کے پانی پر پھونک مار لیں تو پھر آپ نے ایک انتہائی اہم کام یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دینے ہیں۔ پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ وظیفہ اور یہ عمل ماں اور باپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ عورت بھی یہ عمل کر سکتی ہے اور مرد بھی اپنی اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اور اپنے اس بچے کا نام لے کر دعا کرنی ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے یا جو آپ کا فرما بردار نہیں ہے۔ کوئی بھی بچہ ہے یا بڑا ہے تو آپ نے اس کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک میرے اس بچے کو ہدایت دے اور میرا فرما بردار بنا دے، اس کو بری عادتوں سے بچا، اس کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس کو صراط مستقیم پر چلا اور اس کو میرے لیے نیک بنا دے اور اسے ایک اچھا انسان بنا۔ کوشش کریں کہ یہ دعا آپ پوری خلوص نیت کے ساتھ مانگیں، اور پھر اس پانی کو جو آپ نے سنبھال کر رکھا ہے، پھر چاہے تو آپ اس پانی کو کسی بھی بوتل میں ڈال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ پانی آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر پلانا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیں کہ اس پانی کو آپ نے اپنے بچوں کو 3 دن پلانا ہے، اور ہمارے گھروں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کھانا کھاتے ہیں تو سب لوگ اکٹھے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ہی برتن میں پینے والا پانی ڈال لیتے ہیں، چاہے وہ جگ ہو یا کولر۔ تو آپ اس بوتل میں سے پانی لے کر اسے پانی والے پورے برتن میں ملا لیں، یعنی جس بھی برتن میں آپ نے دم والا پانی محفوظ کر کے رکھا ہو اس میں سے 1 یا 2 گھونٹ پانی لے کر اسے پینے والے پانی کے پورے برتن میں شامل کر لیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پانی آپ نے 3 دن تک اپنے بچوں کو پلا دینا ہے، اور اس طرح سے آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ اس عمل کے بعد انشاءاللہ آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے بچے کس طرح سے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے بچوں کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ آپ اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہوا انشاءاللہ خود دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کا پورا طریقہ میں نے آپ کو نہایت ہی اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھ لینا ہے۔ اگر کچھ مزید سمجھنا یا جاننا چاہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ اس وظیفے پر آپ کے چند منٹ ہی لگیں گے، لیکن یہ آپ کے بچوں کے لیے، ان کی پوری زندگی کے لیے نہایت ہی سکون اور زبردست عمل ہے۔ اس کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی اور آپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار نہیں رہیں گے، اور جو بھی مشکلات آپ کو اپنے بچوں کی وجہ سے دیکھنی پڑ رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی دینی معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ۔